اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الاعراف کا 18واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کس قدر بے صبرا ہے، یعنی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس سے گائیڈنس پرے ہو جاتی ہے، یعنی رسولوں کی موجودگی پرے ہو جاتی ہے، تو وہ کس قدر جلدی بھٹک جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکام لینے کوہ طور کے اوپر چلے گئے تو ان کے بعد اس قوم نے کس قدر جلدی اپنے آپ کو گمراہ کر لیا اور کس قدر جلد راہ راست سے ہٹ گئے۔ یہ کیسے ہوا آئے ہم اس رکوع کے اندر جانتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ، اور پھر بنا لیا، اخذ کر لیا موسیٰ کی قوم نے، من بعد ہی، ان کے بعد، ہی کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام، من حلیہم، کن کے ساتھ؟ زیورات کے ساتھ، یعنی جتنے بھی لوگوں کے پاس زیورات تھے، سامری جادوگر نے ان کو ترغیب دی کہ وہ زیورات اس کے حوالے کر دیے جائیں، اور ان کے ساتھ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی وہ مٹی حاصل کی اور پھر ایک عجل بنا دیا، ایک بچڑا بنا دیا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ عجلن، ایک بچڑا، جسدن، اس کا جسم بنا دیا، لہو خوار، لہو خوار، جس میں سے گائے کی آواز یعنی اس کے ڈکرانے کی آواز نکلتی تھی۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں یہاں پر، انہو لا یکلمہم، کہ بے شک وہ یعنی وہ بچڑا، لا یکلمہم، ان سے نہ تو وہ گفتگو کرتا تھا، ولا یہدیہم، نہ ہی ان کو راہ راست پر لگاتا تھا، سبیلا، اس رستے کے اوپر۔ لیکن اپنی عادت سے مجبور، گمراہی سے مجبور، یہ قوم اس کی پرستش کے اوپر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے ہی یہ کہ ذرا سی بات ہوتی ہے، ذرا سا ان کو موقع ملتا ہے اور یہ اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ رب کے مقابلے میں لا کے ایک بچڑا کھڑا کر دیا۔ اتخذوہ، انہوں نے لے لیا اسے، یعنی معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور ہو گئے ظالموں میں سے۔ لیکن جب ہوش آیا دوستو ان کو، ولما سقط فی ایدیہم، اس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ورأوا انہم قد ضلوا، تو انہیں نظر آیا کہ انہم، بے شک وہ، قد ضلوا، وہ گمراہی کے اندر ہیں۔ قالوا، تو وہ بولے، لئن لم یرحمنا، کہ اگر اب ہمارے اوپر رحم نہ کیا، کس نے؟ ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کی تو ان کو آمنے سامنے، جنہوں نے بھی یہ گمراہ یعنی شرک کا کام کیا تھا، ان کو آمنے سامنے کھڑا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر۔ وہ کھڑے ہوئے ٹرائبس، وہ قبیلے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا، یعنی تلواروں سے وار کیا اور اوزاروں سے وار کیا، جس سے کم از کم 70,000 بنی اسرائیلی اس موقع کے اوپر ہی وفات پائی جنہوں نے۔ لیکن یہ زندگی دینا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس آپشن کو قبول کیا۔ ولما رجع موسیٰ، اور جب پلٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے کے عالم میں، آصفہ، اور دکھ کے عالم میں، کیونکہ ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ میری تعلیمات کا ان کے اوپر صرف اتنا ہی اثر ہوا۔ قال، تو وہ بولے، بئس ما، بہت برا کام کیا، خلفتمونی، تم نے میرے خلیفہ ہونے کا، یعنی گلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی سے، من بعدی، میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تو کیا اتنی جلدی تھی تمہیں؟ تو کیا اتنے امپیشنٹ ہو گئے تھے تم؟ یہاں پر الف جو ہے وہ کوشچن بنا رہا ہے، عاجلتم، کیا تم اتنے بے صبرے ہو گئے تھے، امر ربکم، اللہ کے حکم کے بارے میں، کہ تمہیں صبر نہیں ہوا کہ میں لے کر آ رہا ہوں، اس سے پہلے پہلے ہی تم نے اپنا فیصلہ دے دیا؟ تو غصے میں انہوں نے کیا کیا؟ وَأَلْقَا، پھینک دیں، الالواح، وہ تمام تختیاں، وَأَخَذَ، اور پھر پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا سر، یعنی بالوں سے پکڑ لیا، یجرہ، اور کھینچا، الیہ، اپنی طرف۔ تو بولے حضرت ہارون علیہ السلام، قال ابن امہ، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی،
مجھ سے گلہ مت کرو، یہ تمہاری قوم نے، اس قوم نے مجھے بہت کمزور بنا دیا تھا، وقادو اور آمادہ ہو چکے تھے، یقتلوننی میرے قتل کے اوپر، فلا تشمت ہرگز ہرگز ہنسنے کا موقع مت دیجیے آپ، بالاعداء کن کو؟ ہمارے دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ہرگز مت ملائیں اس ظالم قوم کے ساتھ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کا پتہ چلا، صورتحال سمجھ آئی، تو انہوں نے دعا مانگی، قالا تو وہ بولے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، والاخی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا اور ہمیں داخل فرمانا، فی رحمتی کا اپنی رحمت کے اندر، وانت ارحم الراحمین کیونکہ آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي